میرے برابر میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے، غریب آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے، میلے کچیلے کپڑوں والا، کوئی ہمارا ملازم ہے، کوئی غریب رشتہ دار قریب آ کے بیٹھ جائے تو پوچھو دل میں کیا ہوتا ہے۔ یہ قدر بیٹھ گیا میرے ساتھ، بلکہ اتنی بھی جرت ہوتی ہے لوگوں میں، اٹھا دیتے ہیں، اٹھے جناب آپ کہاں پر، ادھر کیوں، ادھر بیٹھو، تمہاری یہ جگہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے بندے اور نبی پاک کے امتی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے آقا جب سفر پر جاتے سواری پر اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے، کبھی آقا کے آگے وہ بیٹھتا، کبھی نبی پاک کے پیچھے وہ بیٹھتا۔ ارے کسی اور کی بات کیوں کروں، نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک بار مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کچھ فقراء، کچھ فقیر لوگ، غریب لوگ اپنے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ کہا اے نواسہ رسول ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ نہ کہا تم فقیر میں نبی کا نواسا تمہارے ساتھ روڈ پر بیٹھ کر کھاؤں گا۔ آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، کہتے ہیں بات یہ ہے کھا تو لیتا مگر میں آل رسول ہوں، میں صدقے کا کھانا نہیں کھا سکتا، مگر اب مجھ سے ایک وعدہ کر لو، کل تم نے میرے گھر آنا ہے۔ اللہ اکبر، ان فقراء کو امام حسن نے اپنے گھر بلایا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے گھر کا کھانا انہیں کھلایا۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بات کرتے ہو پنجتن کا غلام ہوں اور غریب کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ کسی کو اپنے ساتھ بیٹھ کیسے گیا ہے، میری ٹیبل پر تم کیسے آ گئے، میرے دسترخوان پر کیسے کھاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ ایک بادل چلتا تھا، اتنا عبادت گزار۔ ایک گناہگار شخص نادم ہوا، کہنے لگا میرے پاس تو نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل ساتھ چلتا ہے۔ ایسا کرتا ہوں جا کر اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے۔ عاجزی تھی، انکساری تھی، ندامت تھی، شرم تھی، جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نیک بندے کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نیک بندے کے دل میں خیال آیا میں کدھر اور یہ کدھر، میں اتنا نیک کہ بادل ساتھ چلتا ہے اور یہ گناہگار میرے برابر میں۔ اس نے پتہ کیا کیا، اس کہتا ہے کھڑے ہو، ادھر کدھر، آگے بڑھو، میرے ساتھ نہ بیٹھو، جسٹ ایک جملہ کہا۔ اب پتہ کیا ہوا، جیسے ہی وہ گناہگار اٹھ کر گیا بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اب دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار نادم تھا، شرمسار تھا، شرم کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور یہ جو نیک بنا پھرتا تھا دل میں تکبر آیا، اسے بتا دو تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں۔ یہ ہے تکبر، ساری نیکیاں پتہ بھی نہیں چلے گا برباد ہو جائیں گی۔ We have to check ourselves کہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔